پیارے ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا اور کون کون سے جسم کے حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں۔ مادر انسانیت حضرت حوا علیہ السلام کو حوا کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، ان تمام سوالات کے جواب حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا کی وہ پہلی خاتون ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری اور بشری مخلوق ہے، کیونکہ تمام تر بشری مخلوق کا سلسلہ حضرت حوا علیہ السلام سے ہی آگے چلا، لہٰذا اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت جیسی خوبصورت اور حسین مخلوق کو آدم اور اس کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ فرمایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا پن محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت میں آپ کے جنس سے یعنی مخلوق انسانی سے کوئی دوسرا انسان موجود نہ تھا۔ حالانکہ فرشتے موجود تھے، لیکن وہ سب اللہ کی نوری مخلوق تھے۔ پیارے دوستو، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام جب سوئے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس ایک حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا؟ اس پر حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے جیسے چاہا پیدا فرما دیا۔ پیارے دوستو، حضرت حوا کے حسن اور جمال کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ان کے قریب ہونے اور انہیں چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کے آگے بڑھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو، پھر اس کے ساتھ نکاح کرو اور پھر قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا کہ جس کے اندر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے بھی شرکت فرمائی۔ پھر جب نکاح مکمل ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری جانب چل کر آتی ہیں یا میں آپ کی جانب چل کر آؤں؟ اس پر حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میری جانب چل کر آئیں، اور یوں حضرت آدم ان کی طرف چل کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی آدم و حوا کے بیٹے عورت کی جانب چل کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری جانب اس روز آدم علیہ السلام کی بجائے حوا علیہ السلام آدم کی جانب چل کر گئی ہوتی تو آج ہر عورت اپنے مرد کی جانب چل کر جا رہی ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی دنیا کے ہر مرد کے اندر عورت کے قریب ہونے، اسے چھونے اور اس کے جسم سے تسکین و لذت حاصل کرنے کی خواہشات پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کی جانب مائل ہونا اور ان سے نفسانی خواہشات کی خواہش کرنا یا اس پر عمل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لہٰذا جب تک توبہ نہ کر لے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ انسانوں پر یہ پابندی اس لیے لگائی گئی کہ یہ انسان کی فطرت ہے اور انسان اپنی فطرت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شخص یہ کہے کہ کسی پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس پر یقین کر لو، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں انسان نے اپنی فطرت چھوڑ دی ہے تو اس پر یقین نہ کرو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ العادۃ فی الموت،
یعنی عادت موت تک جاری رہتی ہے، اور اسلامی تعلیمات ایک مسلمان کو اپنی عادات، اپنی فطرت اور اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھاتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ پیارے دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر کون کون سے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ تو جان لیجئے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسائل نکاح میں لکھا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح مرد میں، لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے کیا گیا کہ اگر عورت کی شرمگاہ اور خود عورت اچھی، نیک اور پارسا ہوگی تو اس کا گھر، اولاد اور دیگر معاملات اچھے اور دیر پا ہوں گے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا اپنی اس شرمگاہ کا استعمال کسی ایسی جگہ پر کبھی مت کرنا کہ جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ لہٰذا انسان کے جسم کے اندر شرمگاہ امانت ہے، کان اور آنکھیں بھی امانت ہیں۔ معاذ بن مسنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے بعد ان کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دو۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کر لی تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے اور میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، لیکن ان تمام روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی کے ذریعے سے نسل انسانی آگے چلنے والی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ایک روز فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کی غرض سے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کی زوجہ کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے اور اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے، جبکہ حضرت ابن عباس کے نزدیک حوا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہر بشر کی ماں ہے۔ پیارے ناظرین، شرمگاہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، لہٰذا جو کوئی امانت میں خیانت کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت میں خیانت کرنے والا ہو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ نہ دے گا جس کو کسی خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی اور اس نے قبول کر لی، جبکہ قیامت کے دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔